علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج کی ہماری ویڈیو اس بارے میں ہے کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے۔ یہ بحث مراح الارواح میں باقاعدہ موجود ہے کہ اس میں کوفیوں اور بصریوں کا اختلاف ہے کہ آیا کہ مصدر یعنی اسم اصل ہے یا فعل اصل ہے۔ تو باقاعدہ کوفیوں کے پہلے بصریوں کے دلائل ہیں، پھر کوفیوں نے اپنے دلائل دیے کہ یہ فعل ہے یعنی اصل فعل ہے، اور پھر بصریوں نے ان کا رد کیا، یعنی مصنف علیہ رحمہ جو ہیں مراح الارواح کے، انہوں نے بصریوں کا جو ہے نا جو مذہب ہے، بصریوں کا جو موقف ہے اس کو انہوں نے راجح قرار دیا، اور کوفیوں کا جو موقف تھا، مذہب تھا، ان کے دلائل کا علامہ صاحب نے رد کیا۔ آج ہم آپ کو انہی کے بارے بتائیں گے کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے کہ اشتقاق میں اصل مصدر ہے یا فعل۔ بصریوں کے نزدیک اشتقاق میں مصدر اصل ہے، جبکہ کوفیوں کے نزدیک فعل اصل ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھ لیں، پہلے کیا چیز تھی؟ آیا کہ پہلے مصدر تھا یا پہلے فعل تھا؟ فعل سے مصدر نکلا ہے یا مصدر سے فعل نکلا ہے؟ ویسے تو عام فہم اگر کسی سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا بھی مصدر اصل ہے، کیونکہ اس سے ہی دیگر چیزیں نکلتی ہیں، وہ مشتق منہ ہوتا ہے، اس سے دیگر چیزیں مشتق ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ بصری اور کوفیوں کا ایک اختلاف ہے اس بارے میں، تو وہ آج ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ بصری کہتے ہیں کہ اشتقاق میں مصدر اصل ہے، جبکہ کوفی یہ کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے۔ بصریوں کے دلائل آپ سنیے گا۔ اس سلسلہ میں بصریوں نے 3 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اشتقاق میں مصدر اصل ہے۔ نمبر 1، پہلی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ مصدر کا مفہوم واحد ہے، یعنی مصدر میں صرف حدث پایا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا، جبکہ فعل کے مفہوم میں کثرت ہے، یعنی فعل میں حدث بھی ہوتا ہے، پایا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کے پیدا ہونا یہ بھی پایا جاتا ہے اس کے اندر، اور ساتھ ساتھ اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو گویا کہ فعل میں 2 چیزیں ہو گئیں اور مصدر میں 1 چیز ہے، یعنی حدث۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو واحد ہوتا ہے وہ متعدد سے پہلے ہوتا ہے، یعنی 1 پہلے ہوتا ہے 2 بعد میں ہوتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے جو ہے بصری کہتے ہیں کہ جس طرح 1 پہلے ہوتا ہے 2 بعد میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مصدر پہلے ہوگا، اور جبکہ جو فعل ہے اس کے اندر 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ بعد میں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مصدر ہے وہ اصل ہے اور فعل جو ہے اس کی فرع ہے۔ اور کہا کہ فعل کے اشتقاق کے لیے ہم مصدر کو اصل کہیں گے، باقی جو یعنی اس سے فعل وغیرہ مشتق ہوتا ہے، یہ فعل اصل نہیں ہے بلکہ مصدر ہی اصل ہے۔ دوسری دلیل بصریوں نے یہ دی کہ مصدر اسم ہے اور اسم فعل سے بے نیاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ فعل کے لیے اسم ضروری ہے، لیکن ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو وہ جو فاعل ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، جبکہ اگر مصدر ہو، اسم ہو، وہ اکیلا بھی اس سے کام چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسم سے بھی کام اکیلے چل جاتا ہے، جبکہ فعل کے لیے اسم کا ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فعل محتاج ہے، جبکہ جو اسم ہے وہ محتاج الیہ ہے، تو جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور جو محتاج ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ فعل آپ محتاج بن رہا ہے اور مصدر جو ہے وہ محتاج الیہ ہے، تو لہٰذا محتاج الیہ اصل ہوا اور جو فعل ہے محتاج وہ اس کی فرع ہوا۔ تیسری دلیل بصریوں نے یہ دی کہ مصدر کا معنی بھی اس کے اصل ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو مصدر کا معنی ہے نا لغوی، وہ بھی اس بات پر دال ہے کہ مصدر اصل ہے۔ وہ اس طرح کے کہتے ہیں مصدر کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور تمام مشتقات اس سے نکلتے ہیں، تو فعل بھی اس سے نکلا، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ مصدر کا لفظ ہے جو یہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مصدر اصل ہے نہ کہ فعل اصل ہے۔ یہ ہم نے 3 دلائل ذکر کیے بصریوں کے۔ ابھی 3 دلائل ہم ذکر کریں گے کوفیوں کے۔ کوفیوں کے پاس بھی جو ہے نا 3 دلائل وہ بھی دیں گے اس بارے میں۔ کوفی کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے۔ پہلی دلیل کوفی جو دیتے ہیں اپنے مذہب پر، وہ کہتے ہیں مصدر میں تعلیل اور عدم تعلیل کا دار و مدار فعل میں تعلیل اور عدم تعلیل پر ہے،
یعنی اگر مصدر میں جو تعلیل ہوتی ہے، فعل میں تعلیل ہوگی تو مصدر میں بھی ہوگی، اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوگی تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں فعل میں تعلیل ہونے پر یہ بات موقوف ہے، یعنی فعل میں تعلیل ہوگی تو مصدر میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں جیسے وعدہ یعدو ہے، یعدو اصل میں تھا یوعدو، تو اب یوعدو کو یعدو بنایا قاعدے کے تحت، تو کہتے ہیں اس میں یوعدو میں فعل میں تعلیل ہوئی ہے، یعدو بنا، تو اسی مناسبت سے جو اس کا مصدر تھا وعدن تھا، ٹھیک ہے، فعل کے وزن پر، تو وہ عددن بن گیا۔ یعنی قاعدہ ہے نا کہ اگر فعل کے وزن پر مثال واوی آ جائے تو واو کو حذف کر کے آخر میں اس کے وزن تا لے کے آتے ہیں۔ تو کہا کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہے تو اس اعتبار سے اس کی مصدر میں عددن میں بھی تعلیل ہوئی، اگر فعل میں تعلیل نہ ہوتی تو مصدر میں بھی تعلیل نہ ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے۔ اور یعنی کہ کہا کہ یہ تو ہوئی کہ اگر فعل میں تعلیل ہوگی تو مصدر میں ہوگی، دوسرا کہا تھا کہ فعل میں تعلیل نہیں ہوگی تو مصدر میں بھی نہیں ہوگی۔ مثال دی ہے کہ جیسے یوجلو ہے، اس میں اب تعلیل نہیں ہوئی، واو حذف نہیں ہوا، تو اس کا جو مصدر ہے وجلن، اس میں بھی جو ہے نا وہ واو حذف نہیں ہوا، اس میں بھی تعلیل نہیں ہوئی، آخر میں اس کی وزن تالے کی نہیں ہے۔ تو لہذا تعلیل اور عدم تعلیل میں فعل کا مدار ہونا اس کے اثر ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تعلیل مصدر میں تب ہو رہی ہے جب فعل میں ہو رہی ہے، جب فعل میں تعلیل نہیں ہو رہی تو مصدر میں بھی نہیں ہو رہی، تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ اصل فعل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے۔ دوسری دلیل کوفی یہ دیتے ہیں کہ فعل کی جب تاکید لاتے ہیں تو مصدر لے کے آتے ہیں، جیسے ضربت دربن، اب ضربت فعل ہے اور مصدر جو دربن ہے آگے، یہ اسم ہے، ظاہر بات ہے، تو وہ کہتے ہیں جو مؤکد ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے، اور جو مؤکد ہوتا ہے یعنی تاکید وہ فرع ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ فعل یہاں اصل ہے اور جو مصدر ہے یعنی اسم وہ اس کی فرع ہو جائے گی۔ تیسری دلیل کوفی یہ دیتے ہیں کہ مصدر یہاں مصدورن نکلا ہوا کے معنی میں ہے، یعنی اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی یہ فعل سے نکلا ہوا ہے لہذا فعل اصل ہوا۔ یعنی کہتے ہیں مصدر کا مصدورن کے معنی میں اس طرح ہے ہونا ہے، جیسے کہتے ہیں مشربن عذبن، مثال ہے کہ یہ مشربن یہاں مشروبن کے معنی میں ہے، مرکبن فارحن یہاں پر مرکوبن کے معنی میں ہے، تو کہتے ہیں اسی طرح مصدر بھی مصدور کے معنی میں ہے کہ وہ فعل سے نکلا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ فعل اصل ہے اور جو اسم ہے مصدر ہے وہ اس کی فرع ہے۔ یہ تین دلائل کوفیوں نے اپنے مذہب پر دیے۔ مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک بھی بصریوں کا مذہب راجح ہے، تو اس پر انہوں نے جو ہے نا دلائل بھی دیے ہیں، اور پھر جو کوفیین کے جو دلائل ہیں مصنف علیہ رحمہ ان کا رد کر کے اپنا مختار مذہب بیان کرتے ہیں۔ مصنف کے نزدیک بصریوں کا مذہب درست ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے جو ہے نا کوفیوں کے دلائل کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصدر سے کسی حرف کو اس لیے حذف نہیں کیا جاتا کہ وہ فعل میں حذف ہوا ہے، بلکہ ہم شکل ہونے کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے۔ یعنی مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے پیچھے دلیل دی ہے کہ بھئی فعل میں تعلیل ہوئی تو مصدر میں ہوئی، فعل میں نہیں ہوئی تو مصدر میں نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ مصدر سے کسی حرف کو اس لیے حذف نہیں کیا جاتا کہ وہ فعل میں حذف ہوا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم شکل ہونے کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے، یعنی ہم شکل ہونے کی وجہ سے اس میں حذف کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ فعل میں حذف ہوا ہے تو حذف کر دیا۔ مثال کے طور پر تائیدو کی واو یہاں پر اس لیے حذف کی گئی ہے کہ وہ یائدو میں حذف ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یائدو میں حذف ہوئی تھی تو اس اعتبار سے اس میں حذف کی گئی، نہ کہ اس اعتبار سے کہ جو ہے نا اس میں حذف ہوئی ہے اور پھر آگے اس کا جو مصدر ہے اس کے اندر بھی حذف کی گئی ہے۔ حالانکہ اب جیسے تکرمو ہے یا اکرمو ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر ان کے حمزہ کو اگر حذف کریں گے تو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اب یہ دونوں جو ہے یہ حالانکہ فعل ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا بھی دوسرے پر دار و مدار نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مشاکلت کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے، ہم شکل ہونے کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں تاکہ التباس لازم نہ آئے، نہ کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ بھائی مصدر میں اس لیے تعلیل ہوتی ہے، وہاں پر ہوئی تو فعل میں ہوتی ہے تو مصدر میں ہوتی ہے، ورنہ فعل میں نہ ہو تو مصدر میں بھی نہ ہو۔ دوسرا یہ انہوں نے دلیل دی تھی کہ تاکید کے حوالے سے کہ مصدر جو ہے وہ تاکید ہوتا ہے اور فعل مؤکد ہوتا ہے، تو تاکید جو ہے وہ فرع ہے، مؤکد اصل ہے، تو کہتے ہیں جہاں تک تاکید کا تعلق ہے تو اس سے اشتقاق میں فعل کا اصل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر جاء زید زیدن میں اب دوسرا زید یہ تاکید ہے، تو ایک لفظ زید یہاں پر مؤکد ہے پہلا، دوسرا جو ہے وہ مؤکد یعنی تاکید ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی دوسرے کا اصل نہیں ہے۔ زید پہلا زید وہ اپنے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، مؤکد ہے، اور دوسرا جو زید ہے وہ تاکید وہ اپنے اعتبار سے، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی اصل نہیں ہے۔
اور پھر کوفیوں نے کہا تھا کہ مصدر یہاں پر مصدور کے معنی میں ہے، مطلب نکلا ہوا، تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ فعل سے نکلا ہوا ہے۔ اس کو انہوں نے کہا کہ مصدور کے معنی میں ہے، اس کو مصدور کے معنی میں لے کر یہ کہا کہ اس لیے کہ یہاں پر فعل اصل قرار پایا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا مشرب بمعنی مشروب وغیرہ کی مثال بیان کی، مرکب بمعنی مرکوب۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ مجازی عقلی کی مثال ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا جرن نارو، کہ نہر جاری ہوئی۔ اب نہر جاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پانی جاری ہوتا ہے، لیکن چونکہ پانی کے نہر کے ساتھ اتصال ہے، اس پانی کا جو نہر کے ساتھ اتصال ہے، اس اتصال کی وجہ سے جریان کی نسبت نہر کی طرف کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جو مشروب ہے، ٹھیک ہے، مشروبن میں بھی جو ہے نا مشرب کہہ دیا، مرکوبن میں مرکب استعمال کیا گیا ہے، تو ایک اتصال کی وجہ سے کہا گیا یہ مجازی عقلی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دونوں اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی جو آپ نے کہا کہ مصدر مصدور کے معنی میں ہے، اسم مفعول کے معنی میں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ فعل سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مجاز عقلی کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جرن نہرو، نہر جاری ہوئی، تو حالانکہ نہر جاری نہیں ہوتی، پانی جاری ہوتا ہے، تو وہاں پر شدت اتصال اتنا نہر کے ساتھ کہ نہر کی طرف نسبت کر دی، تو یہاں پر بھی جو بات کی گئی ہے یہ شدت اتصال کی وجہ سے کی گئی ہے کہ مشرب عزم، ٹھیک ہے، یہ اس اعتبار سے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ یہاں پر مشرب مشروب کے معنی میں ہے۔ تو لہذا یہ مصنف علیہ الرحمہ نے بتایا کہ جو بصریوں کا مذہب ہے وہ راجح ہے، اور جو کوفیوں نے دلائل دیے تھے مصنف علیہ الرحمہ نے ان کے دلائل کا رد کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ مزید اس کی وضاحت دیکھنے کے لیے آپ مراح الروا میں جو ہے نا جا سکتے ہیں، مراح الروا کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو مزید بھی اس کی وضاحت مل جائے گی، اور کچھ امثلہ بھی وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ یہ ہم نے مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کی ہے، اس کے باوجود بھی تقریباً 12 منٹ کی ویڈیو ہماری بن گئی ہے۔